ایک احتجاجی پروگرام رکھا تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر کی طرف سے، مگر ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے اعلیٰ ذمہ داروں نے ہمیں روکا، صرف روکا نہیں بلکہ مجھے پورا دن گرفتار رکھا۔ بہرحال یہ جذبہ عشق رسول ہمارے سینوں میں کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے، اور میں نے رہائی کے بعد جو مختصر بیان دیا اس میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تشدد کے حق میں نہیں ہیں، ہم امن خراب ہونے کے حق میں نہیں ہیں، یعنی ہم بدامنی نہیں چاہتے ہیں، یعنی ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم تشدد پھیلائیں، ہم لوگوں کو وائلنٹ کریں، ہم توڑ پھوڑ کریں۔ میں نے پہلے بیان میں یہ بھی بولا، بنگلور میں انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے، یعنی اگر اس وقت بھی بنگلور میں اس ایم ایل اے کے بیٹے کو جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اگر فوراً پولیس حرکت میں آ جاتی، اس کو گرفتار کرتے، تو اتنا تشدد، آگ زنی، توڑ پھوڑ، مار داڑ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن جب عوام کو لگتا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے، ایم ایل اے کا دباؤ ہے یا کسی آفیسر کا دباؤ ہے، مگر اسی وجہ سے پھر عوام خود بخود وائلنٹ ہو رہے ہیں۔ مگر میں بذات خود، میں نے پہلے بھی بیان کیا، اب بھی میں عرض کر رہا ہوں، ہم بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن آئین کے تحت، قانون کے تحت ان گستاخوں کو اگر سزا نہ ملی، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں حضور کی محبت میں، اگر ان گستاخوں کو لگام نہ لگائی گئی، اگر ان گستاخوں کو قانون اور آئین کے تحت سزا نہ ملی، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، عوام کے غم و غصہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہم تشدد نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں آپ ان کو کچھیرے میں کھڑا کر لو، جو مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں، جو لوگ بلا وجہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ہمارے مصطفیٰ کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو سوال کر لو۔ ہمارا اسلام وہ مذہب ہے، فاروق اعظم کی میں بات کر رہا تھا، ایک اشارہ لے لو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو میرا سوال ہے، آپ مومن مسلمان نہیں بننا چاہتے لیکن عمر کی سیرت کو پڑھ لو۔ میں آپ کو جبر نہیں کر رہا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو، بغیر کلمہ پڑھے تم حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمان نبی، اگر حضور کو پڑھنا ہے تو فاروق اعظم کی صورت میں پڑھو۔ مصر کا گورنر عمر بن عاص ہے، جب مصر فتح ہوا، فاروق اعظم نے مصر کے لیے گورنر مقرر کیا عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کا بیٹا یہ گھوڑ دوڑ کا شوقین تھا، یہ گھوڑے دوڑانے کا شوقین تھا، اس لیے ایک دن ایک مصری شخص جو غالباً مسلمان بھی نہیں تھا، اس کو اپنے ساتھ ملایا، کہا آ جاؤ، آج ہم گھوڑ دوڑ کریں گے، آج ہم گھوڑ دوڑ کریں گے، گھوڑوں کو دوڑائیں گے اور دیکھیں گے آپ کا گھوڑا آگے بڑھتا ہے یا میرا گھوڑا۔ یہ کس نے کہا؟ عمر بن عاص کے بیٹے نے، جو صحابی ہے۔ چونکہ جو مصری شخص تھا اس کا گھوڑا آگے بڑھا، جب آگے بڑھا عمر بن عاص چونکہ صحابی اور گورنر کا بیٹا تھا، سنو، اس نے پیچھے سے، وہ درہ ہاتھ میں ہوتا ہے کمچ، اس نے پیچھے سے اس کو مار دیا، اس مصری شخص کو پیچھے سے مار دیا اور کہا تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ گورنر کے بیٹے کے آگے تو بڑھا؟ خذ ھذا انا ابن الاکرمین، میں بزرگوں کا بیٹا ہوں، میں بڑوں کا بیٹا ہوں۔
گیا زمانہ. لیکن امیر المومنین اس وقت فاروق اعظم تھے. یہ مصری سیدھے مدینہ گیا. بولو محبت سے بولو. فاروق اعظم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی. کہا عمر میں انصاف چاہتا ہوں. واقعہ سنایا. میرا گھوڑا آگے گیا, اسی نے گھوڑ دوڑ کے لیے کہا, اس کو یہ برداشت نہیں ہوا, اس کو اپنی عزت کے خلاف یہ لگا. اس نے دھرا میرے شانوں پہ مار دیا, میرے پیٹھ پر مار دیا, لہذا مجھے انصاف دے دیجیے. اب سنیے بات, میری طرف توجہ ہے. اب عدل کی بات ہے, اب انصاف کی بات ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج کی کچہریوں کو عدالت مت کہو, کچہری کہو. عدالت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو انصاف ملے. جب انصاف نہیں تو یہ جگہ عدالت کہنے کے حقدار ہے ہی نہیں. جب جسٹس ہی نہیں, تشدد کیوں ہوتے ہیں, اختلافات کیوں ہوتے ہیں, فتنے کیوں بڑھتے ہیں, فساد کیوں بڑھتے ہیں, قتل و غارت کیوں بڑھتا ہے, انصاف ختم ہو گیا. فرماتے ہیں فاروق اعظم نے آرڈر کیا مصر کے گورنر اور اس کے بیٹے کو حاضر لاؤ. گورنر صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے, بیٹا گورنر کا بیٹا ہے. دونوں کو کچھ عدالت میں کھڑا کر لیا اور اس مصری کو بھی سامنے لایا. جب تحقیقات کی تو گورنر کا بیٹا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا مجرم قرار پایا. فاروق اعظم نے درہ اٹھا کے مصری کے ہاتھ میں دیا, کہا آجا مصری, یہ رسول اللہ کا ترجمان عمر تمہیں کہہ رہا ہے. کوئی گورنر ہو تو اپنی جگہ, کوئی بڑا ہو تو اپنی جگہ, لیکن انصاف کے کچہرے میں عدالت میں جب کھڑا ہوگا یہاں اونچ اور نیچ کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. یہاں وہی بولا جاتا جو رب اور مصطفیٰ کا معاملہ کا کلام اور فرمان ہوتا ہے. اپنے سامنے اس کی پیٹھ پر درہ مروایا اور مدینے کا مصر کا گورنر اپنے بیٹے کی پیٹھ پر درہ پڑ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اعتراض نہیں کر رہا ہے. یہ ہے اسلام. بہت سارے واقعات ہیں, میں اب بات ختم کر لوں گا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو مجبور مت کر لیجئے روڈوں پر آنے کے لیے. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ابھی پورے کشمیر میں, جموں کشمیر میں کہیں ایک ٹہنی بھی نہیں ٹوٹی. احتجاج ہوئے ہیں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. لیکن خود بخود آپ لوگوں کو وائلنٹ کریں گے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں ہم نے بھی ایک پرامن پروٹیسٹ رکھا تھا. میں نے بھرپور یقین دہانی کی تھی پولیس ذمہ داروں کو, کیا ہم لکھ کر کے دیں گے کہ ایک بھی پتھر نہیں مارے گا, کوئی مارے گا تو میں ذمہ دار ہوں اس کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. بہرحال ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں پرامن رہو, ہم پرامن رہیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمیں روڈوں پر آنے پر مجبور مت کر لیجئے. ایسے خبیثوں اور شیطان صفت انسانوں کو قانون کے سکجے میں لا کر ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہماری بات بھی کوئی سن رہا ہے. ہمیں بھی لگے کہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن اور قانون کے ذمہ دار وہ حساس ہے اس معاملے میں. اگر آپ نے غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, پھر شاید یہ قوم خود بخود روڈوں پر نکل کر کے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. بہرحال ہم ابھی انتظار میں ہیں ان خبیثوں کو قانون کیا سزا دے گی, اور ہمیں یقین ہے ان کو سزا ملے گی. آئین کے تحت قانون کے شکنجے میں اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا کرے, ہم سب کو امن و سکون عطا کرے. زیادہ نہیں, آج محرم کا آغاز ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے میں 10 آدمیوں کو جلدی سے 10 منٹ میں